اللہ کے نبی کے سنتوں کو طور طریقوں کو اپنانے کی کوشش کریں, ان کو ٹالنے کی کوشش نہ کریں. سنتوں میں ثواب ہے, سنتوں میں مزہ ہے, سنتوں میں اللہ کی محبت ہے, اور سنتوں سے بے اعتنائی کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ محبت حاصل ہوگی, نہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربي زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سورۃ الدعاء بھی ہے. سورۃ الدعاء, دعا مانگنے کی صورت, یا پھر اس صورت میں اللہ سے دعا مانگی گئی ہے, جس کی بنا پر اس صورت کا نام سورہ دعا ہے. دعا کیا مانگی گئی اللہ سے؟ ایک دعا صرف. سورۃ الفاتحہ میں اللہ سے ایک چیز انسان مانگتا ہے, صرف ایک چیز. اللہ کی حمد و ثنا, اس کی کبریائی, اس کی عظمت, اس کی بڑائی, اس کی پاکیزگی بیان کرنے کے بعد اللہ سے صرف ایک دعا مانگتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم. یہ دعا ہے, اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا. اہدنا, اے اللہ تو دکھا ہمیں, الصراط راستہ, المستقیم سیدھا. یہ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگتا ہے انسان. یہ پہلی سورت کے اندر یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ سے ہدایت مانگو, اللہ سے دین مانگو. ہدایت کا مطلب ہے دین. اللہ سے دین مانگو, اللہ سے ہدایت مانگو. دین تمہارے پاس ہوگا, ہدایت ہوگی, تو گویا دنیا کی سب سے بڑی نعمت تمہارے پاس ہے. اور اگر ہدایت جیسی نعمت نہیں ہے, دین جیسی نعمت نہیں ہے, دنیا بھر کی نعمتیں ہوں گی تو تم محروم ہو. اس دنیا میں انسان کی سب سے پہلی ضرورت, سب سے بڑی ضرورت اور سب سے آخری ضرورت دین ہے, ہدایت ہے. آپ دیکھیں کہ کتنی قومیں تھیں جو آئی دنیا میں, اس دنیا کے اندر آباد ہوئی, اور اپنے اپنے زمانے میں انہوں نے ترقیاں کی, عروج کی منزلیں طے کی, دنیا پہ ایک طرح سے حکومت کی. ان کا سکہ بھی چلا, ان کا دبدبا, ان کا رعب بھی تھا, لیکن دین نہ ہونے کی وجہ سے وہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹ گئی. آج اس قوم کا ایک فرد بھی زندہ نہیں ہے, نہ ان کے نام کا پتہ ہے. یہ مونجو دڑو جو لاڑکانہ کے قریب ہے, 5-6 ہزار سال پرانی آبادی ہے, 5-6 ہزار سال پرانی. اور جب یہ کھدائی کی گئی, یہاں کی گلیاں جو نکل کر سامنے آئیں, یہاں کی سڑکیں جو نکل کر سامنے آئیں, جس سے پتہ چلا کہ یہ لوگ رہن سہن کے لحاظ سے 5-6 ہزار سال پہلے بھی بہترین قسم کی زندگی گزارتے تھے. صفائی ستھرائی کے لیے سڑکیں, نالیاں, ہر چیز اس شہر کے اندر موجود تھی, نظام تھا.
قوم کہاں گئی؟ کتنے افراد تھے کسی کو نہیں پتا، اس میں کتنے بڑے تھے کتنے چھوٹے تھے، کتنے مرد تھے کتنی عورتیں تھیں، کچھ نہیں پتا، سب مٹ گئے، ختم ہو گئے، اس لیے کہ ان کے پاس دین نہیں تھا۔ دنیا کی ہر چیز موجود تھی، دین نہیں تھا، ہدایت نہیں تھی۔ اور 6000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا مانگی تھی، ان کی نسلیں آج موجود ہیں۔ ہماری کوئی نماز ایسی نہیں ہے کہ جس میں ہم ان پر، ان کی آل پر درود نہ بھیجیں۔ تو اصل انسان کی ضرورت دین ہے، ہدایت ہے۔ صحابہ کرام نے اس ہدایت کو اپنایا، دنیا کے کونے کونے میں چلے جائیں صحابہ کے نام لیوا ہیں۔ ہمیں صحابہ کرام سے محبت ہے ان کے دین کی وجہ سے کہ انہوں نے دین اپنا لیا۔ این اس وقت مکہ میں اور بھی بڑے بڑے لوگ تھے، چودھری تھے، وڈیرے تھے، جاگیردار تھے، سردار تھے، مدینہ میں بھی تھے، مکہ اور مدینہ کے علاوہ اور علاقوں میں بھی تھے۔ کہاں گئے؟ نہ ان کا کوئی نام لیوا، نہ ان کی کوئی نسل، اور نہ ان کا کوئی فرد باقی بچا۔ یہ فرق ہے کہ انسان کی اس دنیا کے اندر سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے۔ اس لیے اس سورت کے اندر پہلی دعا، قرآن مجید کی پہلی سورت میں پہلی دعا جو سکھائی گئی ہے وہ اللہ سے ہدایت مانگو، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سیدھا رستہ دکھا، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ دیا، وضاحت کر دی کہ راستہ کن کا؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ 3 باتیں کہی گئی۔ اللہ راستہ ان کا دکھا جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تیرا انعام ہوا۔ غیر المغضوب علیہم، اللہ ان کا مت دکھانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ ولا الضالین، اور اللہ نہ ہی ان کا راستہ دکھانا جو گمراہ ہو گئے۔ صراط مستقیم دکھا دے۔ صراط مستقیم وہ ہے جس پر اللہ تو نے انعام کیا، صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہوا؟ انعام یافتہ گروہ کون ہے، جماعت کون ہے، ہم کن کا راستہ اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب آپ نماز کے اندر یہ سورت پڑھ رہے ہو اور اللہ سے دعا کر رہے ہو کہ اللہ راستہ دکھا ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، تو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ انعام یافتہ کون تھا، ہم کن کا راستہ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی ایک دوسرے مقام پر اس کی وضاحت کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کا ساتھ نصیب کرے گا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ اللہ اس کو شامل کر دے گا، ملا دے گا۔ اب انعام یافتہ کون ہے؟ قرآن مجید نے خود بتایا، من النبیین، سب سے اولین گروہ جس پر اللہ کا انعام ہوا وہ نبیوں کا گروہ ہے، نبیوں کی جماعت ہے۔ تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے متمتع ہونے والے، اللہ نے ان پر انعام کیا، من النبیین۔ تو گویا آپ اللہ کے سامنے کم از کم 5 مرتبہ جو نماز پڑھتے ہیں فرض، اور اس میں بھی کئی مرتبہ، کسی نماز میں 2 مرتبہ، کسی میں 3 مرتبہ، کسی میں 4 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے اللہ سے سیدھا راستہ مانگ رہے، اللہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ راستہ ان لوگوں کا دکھانا جن پر تو نے انعام کیا۔ گویا آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے نبیوں کے ساتھ اٹھانا، مجھے نبیوں کا ساتھ نصیب کرنا، من النبیین۔ کتنی عظیم دعا ہے، کتنی عظیم الشان دعا ہے کہ آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ساتھ ان لوگوں کا چاہیے جن پر تیرا انعام ہوا، نبیوں کا ساتھ۔ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اور جو خاص طور پر 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 5 نبی۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اللہ نے اپنے آخری نبی سے کہا آپ بھی اس طرح صبر کریں، اس طرح صبر و ثبات کا پہاڑ بنے جس طرح آپ سے پہلے اولو العزم نبیوں نے صبر کیا۔ اور اولو العزم نبی یہی ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔
اور آخری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے نبیوں کا ساتھ مانگ رہے ہیں، آپ خوش نصیب ہیں۔ لہذا اس دعا کو معنی مفہوم کے ساتھ اور اس کے ترجمے کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ سے دعا مانگے، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اور انعام یافتہ گروہوں میں سب سے پہلے نبی ہیں، اور اس کے بعد کون ہے؟ والصدیقین۔ اللہ کہتا ہے نبیوں کے بعد میں نے انعام کیا ہے صدیقین پر۔ صدیق سچے کو کہتے ہیں۔ نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام جو ہے وہ صدیقیت کا مقام۔ نبی سب سے افضل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی بنایا۔ نبی کے بعد امت میں سب سے افضل صدیق ہے، اور اس امت میں یہ ہمارا عقیدہ ہے، سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے بعد تمام انسانوں میں افضل سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے کہ نبی کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ صدیق کا ہے۔ صدیق سچ بولنے والے، قرآن مجید نے خود ان کو صدیق کہا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ ایک شخص سچ لے کر آیا، کون؟ محمد الرسول اللہ، سچ لے کر آیا۔ غار ہرا میں اللہ نے سچ نازل کیا اور اس سچ کو لے کر اپنی قوم میں آیا۔ وصدق بہ، اور جب اس سچ کو دنیا کے سامنے پیش کیا سب نے جھٹلایا، سب نے تکذیب کی۔ ایک ہی شخص نے کہا آپ جو کہہ رہے ہیں میں منوان اس کو تسلیم کرتا ہوں، اور وہ صدیق اکبر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام سیدنا صدیق اکبر کا۔ اسلام میں صدیقیت کا مقام سب سے بلند، اس لیے ہم سیدنا صدیق اکبر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل مانتے ہیں، کوئی شک ہے ہی نہیں۔ یہ بحث خواہ کی بحث ہے کہ ہم یہ اس بحث میں پڑھیں کہ صحابہ میں افضل کون تھا، صحابہ میں افضل کون تھا، تقابل ہے ہی نہیں۔ تقابل تو اس وقت ہو جب سیدنا صدیق اکبر کے پائے کا کوئی ہو، پھر آپ کہیں کہ اب تقابل کرو۔ تقابل تو ہے ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پہ کھڑا کر کے بتا دیا کہ صدیق اکبر کے مقابل کوئی ہے ہی نہیں۔ کوئی اور ہوتا، اس پائے کا عالم، اس پائے کا صحابی، اس پائے کا سچا، اللہ کے نبی اس کو اپنے مصلی پہ کھڑا کرتے۔ مروا ابا بکر فیصلی بالناس۔ یہ گزشتہ سال بھی میں نے کہا تھا آپ سے کہ یہ حدیث ہمارے بچے کو یاد ہونی چاہیے، ہماری مسجدوں میں لکھی ہونی چاہیے۔ ہماری جو پبلک سواریاں ہیں، رکشے، ٹیکسی وغیرہ، اس میں اسی طرح لکھی ہونی چاہیے جس طرح من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ جس طرح ان کو یہ حدیث یاد ہے، ہمارے بچوں کو، ہمارے ساتھیوں کو ہمیں یہ حدیث یاد ہونی چاہیے۔ مرو ابا بکر فیصلی بالناس۔ مرو، حکم دو، ابا بکر، ابو بکر صدیق کو، فلیصلی بالناس، کہ وہ آگے بڑھ کر لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حالانکہ اس موقع پر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، جو سیدنا صدیق اکبر کی صاحبزادی تھی، لخت جگر تھی، انہوں نے اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی میرے بابا بڑے رقیق القلب ہیں، نرم دل کے ہیں، روتے رہیں گے، نماز پڑھانا مشکل ہو جائے گی، آپ کسی اور کو کہہ دیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت جو وحی کی ترجمان تھی، ایک ہی لفظ ادا کرتی رہی، مرو ابا بکر فیصلی بالناس۔ گویا آسمان سے حکم آیا تھا کہ ابو بکر ہی مصلی پہ کھڑے ہوں گے۔ تو 17 نمازیں پڑھا لی۔ اللہ کے نبی نے امام الصحابہ بنا دیا، صحابہ کا امام بنا دیا، سارے صحابہ آپ کی اقتداء میں، اور ابو بکر صدیق امام ہے۔ تو گویا اگر اس سے پہلے اگر کسی کی کوئی فضیلت تھی بھی یا کسی کے بارے میں کوئی وصیت تھی بھی، ویسے ہے نہیں، یہ شور ہی ہے کہ فلاں وصی تھا، فلاں کو وصی بنایا تھا، اگر وصیتیں تھی بھی تو ابو بکر صدیق کو اپنے مصلی پہ کھڑا کر کے اللہ کے نبی نے وہ ساری قلعدم کر دی۔ اگر کسی کے بارے میں کوئی شک شبہ تھا بھی، وہ ختم کر دیا کہ صدیق ہی صحابہ کا امام ہے اور صدیق ہی میرے بعد خلیفہ بلا فصل ہے۔ تو نبوت کے بعد دوسرا بڑا مقام صدیقیت کا ہے۔ والشہداء، تیسرا گروہ جس پر اللہ کا انعام ہوا، شہداء۔
اللہ کے راستے میں اپنا گرما گرم خون پیش کرنے والے، اپنی جوانیاں لٹانے والے، اپنی گردنیں کٹوانے والے شہداء۔ شہداء کا مطلب ہے گواہی دینے والے۔ ہم بھی گواہی دیتے ہیں، زبان سے کلمہ پڑھ لیا، لیکن شہید اپنا لہو پیش کر کے گواہی دیتا ہے کہ میں نے جس ذات کے نام کا کلمہ پڑھا ہے اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی۔ شہداء اللہ کا ان پر انعام ہوتا ہے۔ اور نمبر 4 والصالحین، نیک لوگ۔ فرمایا یہ 4 گروہ انعام یافتہ ہیں۔ اور جب تم سورہ فاتحہ میں کہتے ہو صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھانا جن پر تیرا انعام ہوا، تو ان 4 گروہوں کو سامنے رکھ کر پھر دعا مانگا کرو۔ پھر تمہیں مزہ بھی آئے گا کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، کن کا راستہ مانگ رہے ہیں۔ نبیوں کا راستہ مانگ رہے ہیں، صدیقین کا راستہ مانگ رہے ہیں، شہداء کا راستہ مانگ رہے ہیں، صالحین کا راستہ مانگ رہے ہیں۔ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا چنیدہ ہوتا ہے۔ یہ کسبی نہیں ہے کہ انسان اپنی محنت سے نبی بن جائے۔ اللہ جس کو چنتا ہے وہی نبی ہوتا ہے۔ اور جتنے اللہ نے نبی بنانے تھے بنا دیے۔ آخری نبی خاتم الرسول اور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبوت کا دروازہ بند ہے۔ دجال کذاب مکار عیار ملعون تو آئیں گے، نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح صدیق بننا، سیدنا صدیق اکبر، ان کا سب سے بڑا فضل جو تھا وہ صحابی ہونا تھا۔ ابو بکر صدیق پہلے صحابی ہیں، سب سے پہلے صحابی ہیں، اور وصف بھی یہی ہے کہ پہلے وہ صحابی ہیں۔ اور یہ صحابی ہونا بھی کسبی فعل نہیں ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ اللہ نے جس کو پسند کیا، جس کو چن لیا، کون کون میرے نبی کا صحابی بنے گا، اللہ نے اس کو اس زمانے میں اٹھا دیا، اس زمانے میں اٹھا دیا۔ اللہ جانتا تھا کہ کون دل و جان سے میرے نبی پر اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنا پیسہ نچھاور کرنے والا ہے۔ ہم اپنی محنت سے صحابی نہیں بن سکتے، صحابی جس نے بننا تھا بن گیا۔ البتہ شہداء بن سکتے ہیں، صالحین بن سکتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنی جان پیش کر کے شہیدوں میں شامل ہو سکتے ہیں، اور محنت کر کے نیکوکار بن کے، نمازی بن کے، پرہیزگار بن کے، روزے رکھ کے، عبادات کر کے صالحین کی صف میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ تو کہا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، اور انعام یافتہ یہ 4 گروہ ہیں، نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، اللہ ان کا راستہ مت دکھانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ یہ محاوری ترجمہ ہے، غیر علاوہ ان کے، المغضوب علیہم غضب کیا گیا جن پر، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ تو محاوری ترجمے میں گویا ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ راستہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، ان کا مت دکھانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تفسیر کی کہ المغضوب علیہم الیہود، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ کون ہے؟ یہودی، یہودی ہیں۔ والضالین، اور اللہ نہ گمراہ لوگوں کا رستہ دکھانا۔ الضالین کون ہے؟ فرمایا النصارى، عیسائی۔ یہودیوں کا رستہ بھی نہیں دکھانا اور عیسائیوں کا رستہ بھی نہیں دکھانا، یہ دونوں قومیں اعتدال سے ہٹ گئی، وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے اور وہ گمراہ ہو گئے۔ یہودیوں کے پاس علم بڑا تھا، تورات کے حافظ تھے، علم بڑا تھا، علم پر بڑا عبور تھا، صیغے بدلنا جانتے تھے، الفاظ بدلنا جانتے تھے، تحریف کرنا جانتے تھے، پوری کی پوری عبارتیں تبدیل کر دیتے تھے، علم بڑا تھا۔ ان کا علم ان کے کسی کام نہیں آیا، اس لیے کہ اس علم کو انہوں نے تحریف کا ذریعہ بنا لیا، تحریف کر دی اللہ کے علم میں۔ علم ہونے کے باوجود یہودی اللہ کے غضب کا نشانہ بنے، اس لیے کہ انہوں نے ہیلے بہانے تراشنا شروع کر دیے، ہیلے بہانے۔ اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا، چوہے بنا دیا۔ پوری ایک قوم، صحیح بخاری کی حدیث، پوری ایک قوم، ایک بستی بنی اسرائیل کی غائب ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی غائب ہوئی کہ نظر ہی نہ آئی۔ پھر آپ نے چوہا دیکھا مدینہ میں، آپ نے کہا کہ مجھے شک ہے کہ یہ وہی قوم نہ ہو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غائب کر کے چوہا بنا دیا تھا۔ چوہا بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوم کو۔ بندر اور خنزیر کے تو قرآن مجید کے اندر الفاظ موجود ہیں،
بندر اور خنزیر بنایا باقاعدہ اصحاب السبت، ہفتے والے جنہوں نے ہفتے کے دن شکار کے بہانے تلاش کیے اور ہیلے بہانے کر کے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کیا، اللہ نے بندر بنا دیا، خنزیر بھی بنا دیا۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتیں اور پھٹکاریں یہودیوں پر نازل ہوئیں، المغضوب علیہم، اللہ کے غضب کا شکار ہونے والے لوگ، اللہ ان کا رستہ نہ دکھانا، بولو ضالین، اور نہ گمراہوں کا۔ گمراہ کون ہے؟ نصارہ، علم نہیں تھا بیچاروں کے پاس، خوش اعتقادی بڑی تھی، یہ بھی کر لو تو اچھا ہے، وہ بھی کر لو تو اچھا ہے، لمبے لمبے قیام کرتے تھے، کنووں میں لٹک کر عبادت کرتے تھے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر ننگے بدن بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، راہب گرجوں کے اندر انہوں نے عبادت کرنے کے نئے نئے ڈھنگ طور طریقے ایجاد کر لیے، علم تھا نہیں بیچارے، علم کے بغیر عمل کرنے کے شائق تھے۔ تو عیسائی خوش اعتقادی میں مارے گئے، عمل کی دوڑ میں پڑھ کر مارے گئے، عمل کی دوڑ میں نبی کا طریقہ چھوڑ دیا، اپنے طریقے ایجاد کر لیے۔ اللہ نہ عیسائیوں کا رستہ چاہیے ہمیں، نہ یہودیوں کا رستہ چاہیے، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تیرے انعام یافتہ لوگوں کا رستہ چاہیے۔ آج بھی دیکھیں اس امت کے اندر المغضوب علیہم کی شکلیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں، والضالین کا نظارہ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ علم ہے لوگوں کے پاس لیکن عمل نہیں ہے، بڑے بڑے علامہ فہامہ کتابوں کے حافظ ہے لیکن عمل نام کی کوئی چیز نہیں، اور دوسری طرف علم ہے ہی نہیں، علم سرے سے ہے ہی نہیں، حکایتیں روایتیں بزرگوں نے فرمایا، قصے کہانیاں، بس انہی کی بنیاد پر عمل ہے، یہ کر لو تو اچھا ہے، یہ کر لو تو اچھا ہے، راتیں ایجاد کر لی ہیں، دن ایجاد کر لیے ہیں، حتیٰ کہ نمازیں تک ایجاد کر لی ہیں اپنی اپنی۔ تو ان سے بچتے ہوئے اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے دونوں کے رستوں سے بچا کر اپنے انعام یافتہ گروہ کا، انعام یافتہ لوگوں کا رستہ دکھانا۔ تو یہ ذہن میں رکھ کر کتنی عظیم الشان دعا ہے سورہ فاتحہ، جس کو پڑھنے سے منع کرتے ہیں لوگ کہ چپ چاپ کھڑے رہو بس۔ گزشتہ جمعے میں تفصیل سے آپ کے سامنے بات بیان ہو گئی کہ نماز سری ہو، نماز جہری ہو، نماز فرض ہو، نماز نفل ہو، نماز جمعہ ہو، نماز عیدین ہو، نماز جنازہ ہو، جس کو آپ نماز کہتے ہیں وہ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز پڑھی نہیں۔ ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ ہم مختلف جو ہے گروہوں کا شکار ہے، فرقوں کا شکار ہے، فرقہ واریت، اور لوگوں کو فرقہ واریت کے نام پر، اپنے اپنے مذہب کے نام پر صحیح نماز پڑھنے سے، صحیح طریقے سے عبادت کرنے سے روکا جاتا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا پورا طریقہ صحابہ نے نقل کیا، ہم تک پہنچائے، حدیثوں میں موجود ہے۔ تو صحیح محبت کرنے والے، صحیح وفا کرنے والے، اللہ کے نبی سے سچی محبت کرنے والے، وہ وہی طرز عمل اپنائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس کے مقابلے میں کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں؟ کوئی بھی نہیں۔ سارے امام مل کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ پھر ہم کسی امام کی نسبت اور اس پر فخر کرتے ہوئے اللہ کے نبی کے طور طریقے کو چھوڑ دیں؟ یہ تو سراسر حماقت ہے، یہ سراسر خسارے کا سودا ہے۔ ہمیں آگے بڑھ کر اللہ کے نبی کی سنت کو اپنے سینے سے لگانا چاہیے اور باقی سارے طور طریقے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو نماز سنت کے مطابق پڑھے سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ اب یہ دعا سورہ فاتحہ ختم ہوئی، اب اس کے آخر میں کیا ہے؟ آمین۔ کیا ہے؟ آمین۔ سورۃ الفاتحہ جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں عرض کیا تھا کہ لکھا ہوا نہیں آمین، لکھا نہیں جاتا قرآن مجید میں، آپ کھول کے دیکھ لیں، لکھا ہوا نہیں آمین۔ اور نہ لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس کو سورت کی آیت نہ سمجھ لیں، آمین کو حصہ نہ سمجھ لیں، اس وجہ سے نہیں لکھا جاتا۔ لیکن لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے آمین نہیں کہنی، آپ نے آمین نہیں اس موقع پہ ادا کرنی۔ نماز میں پڑھی آپ نے سورہ فاتحہ، یا آپ نے کسی اور موقع پر سورۃ الفاتحہ پڑھی، آخر میں یہ دعا ہے، اس پر آمین کہنا ہے۔ آمین کا مطلب اے اللہ قبول فرما، آمین کا مطلب اے اللہ قبول فرما۔
اور خاص طور پر جب جہری نماز میں آپ ہوں، فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، نماز جنازہ جہری پڑھی جا رہی ہے، صلاۃ استسقاء جہری پڑھی جاتی ہے، کسوف اور خسوف، چاند اور سورج گرہن کی نماز جہری پڑھی جاتی ہے۔ جن نمازوں میں امام قرات کر رہا ہے ان نمازوں میں امام کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی آمین اونچی آواز سے کہے، اور مقتدیوں کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی آمین اونچی آواز سے کہیں۔ دلیل صحیح بخاری، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، امام آمین کہے تم بھی آمین کہو۔ فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ، جب تم زمین پر آمین کہہ رہے ہوتے ہو عین اس وقت آسمان پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، عین اس وقت آسمان پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اگر تم نے بھی اسی وقت آمین کہا جب فرشتوں نے آمین کہا، تمہاری آمین کا وقت اور فرشتوں کی آمین کا وقت اگر ایک جیسا ہوا، تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کی فضیلت یہ ہے کہ آمین کہنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے سابقہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث۔ اب لوگ کہتے ہیں اس میں جو اونچی آواز سے آمین کہنے کا تو ذکر نہیں ہے۔ بھائی امام آمین کہے گا تو مقتدی سنیں گے نا۔ اللہ کے نبی گویا امام کو پابند کر رہے ہیں کہ امام نے ولضالین کہنے کے بعد اتنی اونچی آواز سے آمین کہنا ہے کہ مقتدی سنے، اور مقتدی امام کی آمین سن کر آمین کہیں گے، آمین کہیں گے۔ اس کو کہتے ہیں آمین بالجہر، جہری آواز سے آمین کہنا، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ اس کے آمین بالجہر کہنے والے کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس سے بھی منع کیا جاتا ہے، اس سے بھی منع کیا جاتا ہے۔ جی ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، امام ہی آمین نہیں کہتے تو مقتدی کیا کہیں گے؟ امام ہی آمین نہیں کہتا بیچارہ، مقتدی کیا کہیں گے؟ اور تکلیف کس بات کی؟ جی اس طرح آمین کہنے سے نماز میں خلل واقع ہوتا ہے، خلل واقع، اور کسی چیز سے نہیں ہوتا، اور کسی چیز سے خلل واقع نہیں ہوتا۔ امام کی آمین یا مقتدیوں کی آمین سے خلل واقع ہوتا ہے، نماز میں بے سکونی ہو جاتی ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا؟ یہ تو اعتراض ہم پہ تو نہیں کر رہے آپ؟ آمین کا حکم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، آپ نے آمین کہی، صحابہ نے آمین کہی، یہ متواتر حدیثیں ہیں، یہ کوئی مذہبی فقہی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بات ذہن سے نکال دے کہ یہ فلاں فرقے والے اس کو کہیں گے، فلاں فرقے والے نہیں کہیں گے، یہ فرقہ واریت نہیں ہے، کسی فرقے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے فرقے کو گلے لگائیں یا سنت کو گلے لگائیں، وہ آپ کی مرضی۔ اللہ کے نبی حکم دے رہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس پر عمل کیا۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضر موت یمن کے صحابی ہیں، شہزادے تھے وہاں کے، سن 9 ہجری میں آئے مدینہ میں، مسلمان ہوئے، کچھ عرصے مدینہ میں رہے، پھر چلے گئے۔ اگلے سال 10 ہجری میں دوبارہ آئے۔ اللہ اکبر، اللہ نے کوئی بات ہم سے ڈھکی چھپی رکھی نہیں، ہمارے دین میں کوئی تشنگی ہے ہی نہیں، ہر مسئلہ واضح، ہر مسئلہ واضح۔ 9 ہجری میں کہتے ہیں میں آیا، اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھی، اللہ کے نبی نے سورہ فاتحہ پڑھی نماز میں، وَإِذَا قَرَأَ وَلَضَّالِّينَ، جب آپ نے وَلَضَّالِينَ کہا، قَالَ آمین، اللہ کے نبی نے آمین کہا، مَدَّ بِهَا صَوْتُهُ، آمین کہتے ہوئے اللہ کے نبی کی آواز لمبی ہو گئی، آمین۔ یہ صحابی کہہ رہے ہیں، آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے، آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے، اللہ کے نبی نے مد کر کے آمین کہی، لمبی کر کے آمین کہی، اپنی آواز کو رفع بها صوتہ، ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ آمین کہتے ہوئے اپنی آواز کو قدرے بلند کیا۔ پھر یہی صحابی چلے گئے، اگلے سال آئے 10 ہجری میں، مدینہ میں اس وقت سردی کا موسم تھا، اللہ اللہ، پہلے آئے تھے گرمی کا موسم تھا، گرمی میں نمازیں پڑھ کے گئے، دوبارہ آئے سردی کا موسم، ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، کہا مسجد نبوی میں صحابہ نے چادریں لی ہوئی ہیں، موٹی موٹی اونی چادریں، اور ان اونی چادروں کے اندر سے رفع الیدین کر رہے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا رہے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جا رہے، اندر چادروں کے اندر رفع الیدین کر رہے۔ کب؟ 10 ہجری میں۔
اور 11 ہجری ربیع الاول میں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہے. اب بتائیں کہ 10 ہجری تک صحابہ رفع الیدین کرتے رہے, 10 ہجری تک آمین کی آواز پکارتے رہے. منسوخ کب ہوا؟ منسوخ کب ہوا؟ ابو بکر صدیق نے جو آخری نماز پڑھائی, جو 17 نمازیں پڑھائی, اس میں سیدنا ابو بکر صدیق ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے جب اللہ کے نبی آئے. سیدنا ابو بکر صدیق پیچھے ہٹے, اللہ کے نبی نے ان کو اپنی جگہ پہ کھڑا ہونے کا کہا, اور پھر آ کر ابو بکر صدیق کے پہلو میں بیٹھ گئے. لیکن ابو بکر صدیق نے نماز پڑھانا چھوڑ دی, گویا امامت اللہ کے نبی کو سپرد کر دی, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی امام ہو ہی نہیں سکتا. ابو بکر صدیق نے امامت چھوڑ دی, اللہ کے نبی اب بیٹھ کے نماز پڑھا رہے, ابو بکر صدیق آپ کی اقتدا کر رہے ساتھ بیٹھے ہوئے, اور صحابہ ابو بکر صدیق کی اقتدا کر رہے ہیں. یہ آخری نماز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق نے پڑھی. ابو بکر صدیق اپنے دور خلافت میں جو نماز پڑھاتے تھے وہ رفع الیدین کے ساتھ ہوتی تھی. حوالہ ہمارے ذمہ. سیدنا فاروق اعظم اپنے دور خلافت میں جو نماز پڑھاتے تھے وہ رفع الیدین کے ساتھ ہوتی تھی. سیدنا عثمان غنی اپنے دور خلافت میں 12 سال جو انہوں نے نمازیں پڑھائی رفع الیدین کے ساتھ پڑھائی. سیدنا علی نے کوفہ میں رفع الیدین کے ساتھ نمازیں پڑھائی. چاروں خلفائے راشدین تو رفع الیدین سے نماز پڑھاتے رہے, اور ہم کہہ رہے منسوخ ہو گیا. ان کو تو پتہ نہ چلا, جو یار غار تھے, یار مزار تھے, جنہوں نے 7 نمازیں پڑھی, ان کو تو پتہ نہ چلا کہ منسوخ ہو گیا, اور ہمیں 1400 سال پتہ چل گیا منسوخ ہو گیا. سنتوں سے اتنی بے اتنائی کیوں ہے؟ نہیں کرنا. رفع الیدین تو صاف یہ کہیں کہ ہم نہیں کریں گے, ہمارے مذہب میں نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ منسوخ ہو گیا تھا, یہ تو سیدھا صاف الزام ہے. یہ وہ واحد سنت ہے رفع الیدین. بعد میں آمین کی کر رہا تھا, لیکن بات رفع الیدین کی آ گئی. رفع الیدین, ہاتھ اٹھا کر رکوع میں جانا, رکوع سے اٹھتے ہوئے ہاتھ اٹھانا, یہ واحد سنت ہے جو چاروں خلفائے راشدین سے مروی ہے. چاروں خلفائے راشدین سے. حد ہو گئی ہے. بعض سنتیں ایسی نہ کہ ابو ہریرہ اس کو روایت کر رہے ہیں, بعض چیزوں کو عبداللہ ابن عمر روایت کر رہے ہیں, بعض چیزیں ابو بکر صدیق روایت کر رہے ہیں, کسی اور سے مروی نہیں ہے. رفع الیدین واحد سنت ہے, چاروں خلفائے راشدین سے حدیثیں موجود ہیں, اور اپنے زمانہ خلافت میں وہ رفع الیدین سے نماز پڑھتے تھے. ہمیں کیا تکلیف ہے؟ پھر وہ جی ایک طرف تو کہتے ہیں منسوخ ہو گئی, دوسری طرف گپ بنا لیتے ہیں جی وہ منافق بت لے کر آتے تھے, وہ بت گرانے کے لیے رفع الیدین کرایا گیا. یہ ہے کہاں بات؟ یہ بتوں والی بات ہے کہاں؟ عقل مندو سوچو, بت کون لاتا تھا؟ نماز تو معراج کی رات فرض ہوئی ہے, اور باقاعدہ طور پر مدینے میں آ کے باجماعت ادا کی گئی. بت مکہ میں تھے, مشرک مکہ میں تھے, مدینہ میں تو کوئی بت پرست تھا ہی نہیں. سارے مدینہ کے اندر صف اول میں کھڑے ہونے والے صحابہ کرام تھے. آپ کس پر الزام لگا رہے ہو کہ بت کون لاتا تھا؟ کون لاتا تھا بت؟ نام لو اس کا. بت گرانے ہوتے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں فلانے کھڑا ہو, تیرے بغلوں میں بت تھے, جا گرا گیا. یہ کیا کہ نماز کے لیے رفع الیدین, اس کے لیے باقاعدہ رفع الیدین ایجاد کیا گیا؟ کوئی عقل کی بات کرو. اور بت گرانا ہے تو پہلی ہی رفع الیدین میں گر گئے, جس کو تکبیر آپ تحریمہ کہتے ہیں, وہ رفع الیدین نہیں ہے کیا؟ تکبیر تحریمہ بھی تو رفع الیدین ہے. اللہ اکبر. آپ تو باقاعدہ یہاں لگاتے ہیں کانوں کو, اتنے تو اٹھتے ہی ہاتھ. پہلے ہی رفع الیدین میں جو تکبیر تحریمہ ہے, بت گر گئے بغلوں سے. اب رکوع میں جاتے ہوئے کیوں کیا جا رہا ہے رفع الیدین؟ اس کا جواب دو. اب رکوع میں گئے, دوبارہ رفع الیدین کر لیا, اب کون سے بت تھے؟ چلو اس میں بھی بت گر گئے. رکوع میں گئے ہیں تو مکمل جھک گئے ہیں, کسی بت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی کہیں پھنس کے بیٹھا ہوا ہو, چپک کے بیٹھا ہوا. رکوع سے کھڑے ہوئے ہیں, پھر اللہ اکبر. اب یہ رفع الیدین کیوں ہے؟ ایسا سنتوں کا مذاق ہے, ایسا اللہ کے نبی کے طریقے کا مذاق ہے. جو اللہ کے نبی کی نماز ہے اس نماز کے ساتھ مذاق نہ کریں. اللہ کے نبی کے سنتوں کو, طور طریقوں کو اپنانے کی کوشش کریں, ان کو ٹالنے کی کوشش نہ کریں. سنتوں میں ثواب ہے, سنتوں میں مزہ ہے, سنتوں میں اللہ کی محبت ہے. اور سنتوں سے بے اتنائی کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ محبت حاصل ہوگی, نہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی. تو بہرحال آمین کی بات یہ الگ موضوع ہے, کبھی موقع ملا تو اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. تو آمین
کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی سنت ہے. فاتحہ خلف الامام کے بعد امام نے بھی آمین کہنا، مقتدی نے بھی آمین کہنا. اور فضیلت ہے کہ آسمان پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، تمہارے گناہ اللہ معاف کر دے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں عطا بن ابی رباح، صحابہ کے شاگرد ہیں. کہتے ہیں ادرکتو مئتین من اصحاب النبی، میری 200 صحابہ سے ملاقات ہوئی. کتنے؟ 200 صحابہ. فی ھذا المسجد، مسجد حرام کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اس مسجد میں 200 صحابہ کو میں نے دیکھا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. جب امام وللضالین کہتا رفعوا اصواتهم، وہ اپنی آواز بلند کر کے آمین کہتے تھے. اتنی بلند آواز سے کہتے تھے کہ مسجد کے اندر گونج پیدا ہو جاتی تھی. 200 صحابہ. تو یارو کوئی ایسی بات کرو کہ جو عقل میں بھی سما جائے کہ یہ فلاں کام یوں کیا گیا تھا اور فلاں کام اس لیے کیا گیا تھا. اس باتوں کو چھوڑ دو. سنتیں ٹالنے کے لیے نہیں ہوتی، سنتیں تعویلیں کرنے کے لیے نہیں ہوتی، سنتیں اپنانے کے لیے ہوتی ہیں. اللہ کے نبی نے کیا، صحابہ کر رہے ہیں، اور آج بھی حرمین شریفین اس سنت سے گونج رہے ہیں. الحمدللہ اس سنت سے گونج رہے ہیں. آمین پکاری جا رہی وہاں پر. تو اس پر چڑھنا نہیں چاہیے، اس پر حسد نہیں کرنا چاہیے. آپ آمین کہیں اور آمین پکارے، الحمدللہ یہ سنت ہے. امام آمین کہے تو آپ بھی ہاں اتنی زور سے نہ کہیں کہ جس کو چیخنا چنگھاڑنا کہتے ہیں، ایسی بھی انسان کی آواز نہ ہو. ایک درمیانے درجے کی جو آواز ہوتی ہے، انسان ساتھ والے کو سنا دے کہ ہاں میں نے بھی آمین کہی ہے، دائیں بائیں والے اس کی آواز سن لیں. بس اتنی آواز ہو کہ مسجد کے اندر ذرا سی گونج پیدا ہو جائے. تو یہ ہے سورہ فاتحہ، جس کے اندر ایک دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا، اور اس دعا پر پھر آمین کہی گئی ہے. اس لیے کہ دعا آپ جو مانگتے ہیں کیا آمین کے بغیر مانگتے ہیں؟ آپ عام طور پر جو دعا کرتے ہیں کیا اس پر آمین نہیں کہتے، یا دعا کر کے ایسے ہاتھ جھٹک کے لے جاتے ہیں؟ بلکہ آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، مریضوں کے لیے، بیماروں کے لیے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ آمین. اس لیے کہ دعا پر آمین کہا جاتا ہے. تو سورہ فاتحہ بھی ایک دعا ہے، باقاعدہ دعا مانگی اللہ سے ہم نے، اس لیے اس دعا پر بھی کہنا ہے آخر میں آمین. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.